خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر جب آپ پہنچے تو جو ان کے اوپر ظلم اور ستم ہوا، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، تو مجھے آپ بتائیں کیا ان کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ کیا مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ ان کو پیاس نہیں لگی؟ ان کو نیند کی ضرورت نہیں تھی؟ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی؟ جب اتنے دن کا محاصرہ کیا گیا، میری مدد میرا کار ساز تو ہے، میری مدد میرا کار ساز تو ہے، دریا ہو یا سمندر ہر مشرق کی آخری صدا تو ہے، پھر مجھے کیوں نہ ہو فخر تجھ پر یا رب، میری پہلی صدا بھی تو ہے، میری آخری صدا بھی تو ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور یہ بہت ہی بڑا ایک احسان ہے اس ذات، اس ہستی کا کہ جس نے ہمیں اسلام دیا ماں کی گود میں۔ ہم نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی، کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر کریں، اس کا احسان مانیں، نہ کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، نہ کہ اس کے ساتھ کسی اور کو مددگار بنائیں، نہ کہ اس کے ساتھ کسی اور کو اپنا مشکل کشا بنائیں۔ یہ پھر نمک حرامی ہو جائے گی، نمک حلالی نہیں ہوگی۔ اب مسلمان ہونے کے بعد، اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، یہ اقرار کرنے کے بعد کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، اس کے ساتھ کسی اور کو اپنی مدد کے لیے طلب کرنا، اسلام نے خود بتایا ہے، خود رہنمائی فرمائی ہے اسلام نے کہ آپ کہاں پر اور کیسے مدد لے سکتے ہیں، کس سے مدد لے سکتے ہیں اور کس سے مدد نہیں لے سکتے۔ یہ سارا اسلام نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے کہ یہ ایک ذاکر ہے، یہ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو مدد سے پرابلم نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس کو مددگار سے بغض ہے۔ تو کیوں چندے کے ڈبے اٹھا کے در بدر پھرتا ہے؟ گھر اللہ کا بنانا ہے، اللہ کو کہنا گھر بنا دے۔ تو کیوں لوگوں کے آگے بھیک مانگتا پھرتا ہے مدد کی؟ وہ جائز ہے۔ اور دوسری بات جو تو نے کی ہے نا مزائل کی، وہ کہہ رہی تھی یا فاطمہ ادرکنی، اور اسی کو مزائل لگا۔ اصل ایران نے تم لوگوں کے یہ گھنونے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں۔ یہ جو تم نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے نا، ایران نے تجھے ننگا کر دیا ہے، اور تم لوگوں کے پاس اب کوئی بیانیہ ہی نہیں بچا۔ کیا اہل سنت، کیا اہل حدیث، کیا دیوبند، سب خدا کی قسم اہل تشیع تو ایک طرف وہ ایران کی حمایت کر رہے ہیں اور ایران کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور تم جیسے ملا جو یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، تم آج بھی ان کی حمایت کر رہے ہو۔ اور ہم جب بھی آل محمد سے مدد مانگتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کا انکار نہیں کرتے، ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آل محمد تم کہہ رہے ہو کہ جو مدد مانگ رہی تھی اسے مزائل لگا۔ اس نے بہت ساری باتیں کی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر بات کا جواب دے دیں۔ ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ کے بعد آپ لوگ بے نقاب ہو گئے ہو، یعنی دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، یہ جو بھی ہیں شیعہ کے علاوہ، وہ کہتا ہے کہ آپ بے نقاب ہو گئے ہو۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام کی جنگ ہے، یہ اسلام کی بقا کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، یعنی اس کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہے، وہاں پر بوڑھوں کو مارا جا رہا تھا، بچوں کو مارا جا رہا تھا، عورتوں کی عزت پامال ہو رہی تھی، پتہ نہیں اس وقت یہ لوگ کہاں تھے، اور بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے آج جو لڑائی کر رہے ہیں یہ اسلام کے لیے، یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے جو پیش کر رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اس میں منافقین نظر آ رہے ہیں، یعنی جو ان کا انکار کریں وہ منافقین ہیں۔ امریکہ اور عراق کی جب آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کیا مدد کی آپ لوگوں نے عراق کی؟ اور امریکہ کے مخالفت میں آپ نے کیا کہا؟ آپ لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے،
اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ دین کے لیے لڑ رہے ہیں، عراق والے اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ تو کبھی نہیں کہا آپ لوگوں نے۔ جب خود کے اوپر بات آئی ہے تو کہا جی ہم تو اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے جو آپ لوگ اسلام کو مانتے ہو۔ گھوڑوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اسلام کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی یقین کرے گا اس بات کے اوپر کہ اس ذات، اس ہستی کو چھوڑ کر گھوڑوں کے سامنے جھکنے والے، قبروں کے سامنے جھکنے والے، ان سے منتیں مانگنے والے، ان کو مشکل کشا حاجت روا ماننے والے، وہ اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں بھائی کفار کے ساتھ۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور ان سے بھی مدد مانگتے ہیں اور ہم اللہ کی مدد کا انکار نہیں کرتے، تو آپ کیا انکار کریں گے؟ مشرکین مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکے، وہ بھی یہی کہتے تھے جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور جن لوگوں نے خدا کے سوا کوئی اور کار ساز بنا کے رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے قریب تر کر دے۔ ان کا بھی یہی دعویٰ تھا، ان کا بھی یہی مقصد تھا، جس طرح آپ لوگوں کا مقصد ہے، جس طرح آپ لوگ پکارتے ہو، جس طرح آپ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتے تھے، ان کو اپنا مددگار سمجھتے تھے، ان کو حاجت روا سمجھتے تھے، ان کو اپنا کارساز سمجھتے تھے، اور دعویٰ یہ کرتے تھے اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر، رب العالمین کو چھوڑ کر، وہ مشکل کشا حاجت روا اس کو چھوڑ کر، اور اماموں کو پکار رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہماری پریشانی کو دور کریں گے، یہ ہمیں شفا دیں گے، یہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہیں، سامنے اس کے شیر ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب وہ کس کو پکارے گا؟ کس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنائے گا؟ کیا 12 اماموں کو پکارے گا کسی، یا یہ کہ اللہ کو پکارے گا کہ اللہ میری مدد کر؟ آدمی سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی انسان اس کے آس پاس، اس کے قریب نہیں ہے، اس کے سامنے اس کو نظر نہیں آ رہا، تو کیا وہ کس کو پکارے گا؟ اللہ کو پکارے گا یا کسی اور کو پکارے گا؟ ایک آدمی بیمار ہو گیا، دوائی لے لے کر تنگ ہو گیا، اس کو شفا نہیں ہو رہی، تو کس کو پکارے گا؟ کس کو مدد کے لیے طلب کرے گا؟ کسے شفا مانگے گا؟ اللہ کو پکارے گا یا کسی اور انسان کو پکارے گا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا فرماتا۔ آج ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، اور وہ درگاہوں اور مزاروں پہ چلے جاتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے شفا مل گئی، میری طبیعت صحیح ہو گئی۔ مجھے بتائیں اگر وہاں پہ شفا رکھی ہے، وہاں پہ علاج ہوتا ہے، تو اتنے لوگ جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اسپتالوں کے اندر، وہ بے وقوف ہیں، وہ پاگل ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ مزار پہ چلے جائیں، وہاں پر جو مجاور بیٹھا ہوا ہے اس کو جا کے کچھ پیسے دے دیں اور کہیں کہ حضرت جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ جو ہے مزار والے نے یہ آپ کی بہت سنتے ہیں، ذرا ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیے اور مزار والے سے اپیل کریں کہ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ مزاروں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر تالے لگا لیتے ہیں، عورتیں اور مرد وہاں پہ تالے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہماری مراد پوری ہوگی تو پھر ہم واپس آئیں گے، اور وہیں پر وہ جو تالے ہوتے ہیں ان کو زنگ لگ جاتی ہے، لیکن مراد پوری نہیں ہوتی، کچھ ملا تو نہیں لیکن ایمان چلا گیا۔ یہ صلہ ہے خدا سے دور رہنے کا، خدا کو چھوڑنے کا یہ صلہ ہے۔ یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی بہت زیادہ ہے۔ مشکل کشا تو اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی مشکل ہی نہیں آئی ہو۔ جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی، وہ دوسروں کی مشکلیں حل کرتا ہے، وہ دوسروں کے کاموں کو آسان کرتا ہے۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو سلا کے خود جاگے،
मुश्किल कुशा वो होता है जो दूसरों को खिला के खुद न खाए। मुश्किल कुशा वो होता है जो बीमारों को शिफा दे लेकिन खुद बीमार न होता हो, उसको कहते हैं मुश्किल कुशा, उसको कहते हैं हाजत रवा। खुद हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला के अंदर जब आप पहुंचे तो जो उनके ऊपर जुल्म और सितम हुआ, बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया, तो मुझे आप बताएं क्या उनको मदद की कोई जरूरत नहीं थी? क्या मदद की कोई जरूरत नहीं थी? क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं थे? उनको प्यास नहीं लगी? उनको नींद की जरूरत नहीं थी? उनको खाने की जरूरत नहीं थी? जब इतने दिन का मुहासरा किया गया, क्या उनको मदद की जरूरत नहीं थी? तो किसको पुकारा होगा? अल्लाह को पुकारा होगा। लेकिन आज लोग उनको पुकारते हैं, कहते या हुसैन हमारी मदद फरमा, या गाजी अब्बास हमारी मदद फरमा, या अली हमारी मदद फरमा, जबकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खुद को शहीद कर दिया गया, खुद जख्मी हुए और कहते हैं कि या अली आप हमारी मदद करें। अक्लमंद इंसान तो ऐसा काम नहीं करता और बेवकूफ इंसान हर काम कर सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी मदद मेरा कार साज तो तू है, दरिया हो या समंदर हर मुशरिक की आखिरी सदा तू है, फिर मुझे क्यों न हो फखर तुझ पर या रब, मेरी पहली सदा भी तू है, मेरी आखिरी सदा भी।